تو مختصر انداز میں یہ جو شعبان کا مہینہ چل رہا ہے اس میں جو چند بدعتیں ہیں اس کو مختصر انداز میں آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ دیکھیے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ اس مہینے میں، شعبان کے مہینے میں بہت کثرت سے روزہ رکھتے تھے، اس قدر روزہ رکھتے تھے کہ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ کسی اور مہینے میں اس قدر روزہ نہیں رکھتے تھے، بہت تھوڑا روزہ چھوڑتے تھے۔ پچھلی مرتبہ آپ کے سامنے بیان کیا تھا۔ تو یہ نبی کائنات تو یہ کرتے تھے، اور ہم کیا کرتے تھے؟ ہم بدعت کر رہے ہیں۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ یہ مہینہ شروع ہوتا ہے اور بدعتیں شروع ہوتی ہیں۔ بدعت کہتے ہیں اس کام کو جو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، نہیں بتایا، اور دین سمجھ کے لوگ اس کام کو کرتے ہیں، ثواب کی نیت سے کرتے ہیں۔ بھائیو یہ بدعت ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایاکم ومحدثات الامور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد۔ جس نے دین میں کوئی کام کیا جس پر ہماری مہر نہیں، ہماری تعلیم نہیں، ہم نے نہیں بتایا، اور وہ شخص کر رہا ہے دین سمجھ کے، وہ کام مردود ہے، دھتکار دیا جائے گا، قبول نہیں کی جائے گی اللہ کے پاس وہ کام۔ اور کیا فرمایا پہلی والی حدیث میں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی، یاکم محدثات الامور فإن كل محدثة بدعة، ہر یہ نیا کام جو دین سمجھ کے کیا جائے وہ بدعت ہے، اور وكل بدعة ضلالة، وہ گمراہی ہے، اور وہ کہاں لے جائے گی؟ كل ضلالة في النار، وہ جہنم میں ہے، یعنی اس کرنے والے کو جہنم میں پہنچا دے گی۔ تو بھائیوں اس مہینے میں لوگ ہمارے پاکستان میں، ہمارے ہندوستان میں، اور یہاں بھی عرب میں بھی بہت سارے ایسے جاہل قسم کے لوگ ہیں، وہ اس مہینے میں ایک نماز پڑھتے ہیں، اس کا نام ہے صلاۃ الفیہ۔ 15ویں شب کو، شعبان کی 15 تاریخ کو 100 رکعت نماز پڑھتے ہیں، اور اس میں سورہ فاتحہ کے بعد ہر رکعت میں 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھتے ہیں۔ 10 کو 100 پر ضرب دو، کتنا ہو جائے گا؟ 1000 ہو گیا نا یار؟ آپ کس حساب، آپ بولو نا بھائی، آپ تو ماشاءاللہ مارکیٹ میں بیٹھے ہو۔ 1000 ٹھیک ہے بالکل۔ تو 1000 اسی لیے الفیہ نام رکھا ہے۔ یہ الفیہ یہ لوگ نماز پڑھتے ہیں، یہ وہ نماز ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، آپ کے صحابہ نے نہیں کیا، خلفائے راشدین نے نہیں کیا، چاروں اماموں نے نہیں کیا، تو پھر یہ بدعت ہی ہے نا بھائی، بدعت گمراہی ہے، بچو۔ اچھا ایک چیز بتاؤں آپ کو، اس صلاۃ الفیہ کا ذکر ایک کتاب میں ہے، علامہ ابن الجوزی کی کتاب میں ہے، اور علامہ ابن الجوزی نے اس کو اپنی کتاب موضوعات میں ذکر کیا ہے، اور ہمارا ملا مولوی بڑا تیز ہے، وہ کہتا ہے اس کو ذکر کیا ہے علامہ ابن الجوزی نے، ذکر کیا ہے۔ ارے بھائی ذکر کیا لیکن کون سی کتاب ہے وہ تو بھی بتا دو نا، اس کا نام وہ نہیں بتائے گا تو بھانڈا پھوٹ جائے گا، حقیقت واضح ہو جائے گی۔ وہ موضوعات ہے، یعنی وہ حدیثیں جو موضوع، گھڑی ہوئی، جھوٹی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹی بات منسوب کی گئی، وہ اس کو ایک کتاب میں جمع کیا ہے تاکہ لوگ ہوشیار رہیں۔ لیکن ہمارے ملا مولوی کہتے ہیں ابن الجوزی نے بیان کیا ہے، تمہیں کیا معلوم؟ اس طرح لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، کرو یہ بدعت کرو، کہ بھائیو یہ سب دھوکہ ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت یہ نکل کرتے ہیں، وہ بھی ابن الجوزی میں، کہ جس نے 15ویں شب کو 12 رکعت پڑھی، ہر رکعت میں 3 مرتبہ قل هو اللہ پڑھا، تو وہ اس دنیا سے نہیں جائے گا لیکن جنت میں اپنی جگہ دیکھ لے گا، مرنے سے پہلے جنت میں اپنا مقام دیکھ لے گا۔ یہ بھی بھائی موضوعات میں بعض لوگ بلاؤں کو ٹالنے کی غرض سے 6 رکعت نماز ادا کرتے ہیں، کئی قسم کی نمازیں بنائی ہیں، اللہ اکبر، پہلے 1000، پھر اس کے بعد 12، پھر اس کے بعد 6، یہ نمازیں پڑھتے ہیں، اور سورہ یاسین پڑھتے ہیں، اور اس میں خاص دعا پڑھتے ہیں، اللہم یا ذا المن ولا یمن علی یا ذا الجلال والاکرام، اور یہ گمان کرتے ہیں کہ 15ویں شعبان کی رات کی یہ خصوصیت ہے، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سے یہ چیز ثابت نہیں ہے۔ اسی طرح بھائیوں اس رات کو ہمارے یہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ رات
لیلۃ القدر کی رات ہے، اس رات میں اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا، جبکہ یہ غلط بات ہے، اس رات میں اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے رمضان میں قرآن کو نازل کیا، شعبان میں نہیں نازل کیا۔ ایک آیت پیش کرتے ہیں، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین، ہم نے اس کو نازل کیا ہے مبارک رات میں، اور وہ کہتے ہیں کہ شعبان کی رات ہے، جبکہ یہ بالکل غلط بات ہے۔ قرآن کہتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ ایک بچے سے پوچھئے لیلۃ القدر کہاں کب ہوتی ہے، وہ بتائے گا کہ رمضان میں ہوتی ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ اور بھائیو اس میں ایک بدعت اور بھی کرتے ہیں، وہ بدعت ہے اس رات میں قبرستان جاتے ہیں، قبرستان میں چراغاں کرتے ہیں، عورتیں بھی جاتی ہیں، مرد بھی جاتے ہیں، اور اس رات میں ساری رات جاگتے ہیں، قمقمے جلاتے ہیں، پھلجھریاں جلاتے ہیں، پٹاخے پھوڑتے ہیں، یہ اس طرح کی بہت ساری چیزیں، اور کہتے ہیں 15ویں شب کو روحیں آتی ہیں، روحیں گھر میں آتی ہیں، اسی لیے وہ حلوہ پکا کے رکھتے ہیں، ہے نا، پکایا ہوگا آپ لوگوں نے بھی، حلوہ پکا کے رکھتے کہ روحیں آئیں گی کھائیں گی۔ سب بکواس ہے، سب جھوٹی بات ہے، یہ سب بدعت ہے، اللہ کے لیے ان سے بچو۔ کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ اسی طرح بھائیوں اس کی اور بھی بہت ساری باتیں ہیں، اللہ نے چاہا تو اس 15ویں شب سے متعلق آئندہ آپ کے سامنے گفتگو کریں گے، اور اس کے بعد جو ہے رمضان کے کچھ مسئلے مسائل بھی بیان کریں گے۔ بھائیوں آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ کہ آپ لوگ تشریف لائے، بیٹھے اور سنیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اس بیان کرنے کو، آپ کے سننے کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور برکت عطا فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ ہماری مشکل پریشانی کو دور فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وجزاکم اللہ خیرا وبارک اللہ فیکم۔